حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کسی کے جبڑے کاٹے جا رہے تھے آگ کی کینچی سے، آگ کی کینچی سے جبڑے کاٹے جا رہے تھے. فرشتوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو جھوٹ پھیلاتا تھا، یعنی جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ پورے ملک میں پھیل جاتا تھا. ابن حجر نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ، میں حیران ہوں، اس میں ملک کا ذکر کیا اللہ کے رسول علیہ السلام، حالانکہ اس وقت کسی کا جھوٹ پورے ملک میں بظاہر پھیلتا نہیں تھا. ابن حجر کی جب میں اس روایت پہ پہنچا تو میری عقل دنگ ہو گئی. مجھے تو لگا کہ یہ تو واٹس ایپ کا ذکر ہے اس حدیث میں، اس حدیث میں تو واٹس ایپ کا تذکرہ ہے، انٹرنیٹ کا تذکرہ آ گیا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے اور فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کی جھوٹ کی خبر پورے ملک میں پھیل جاتی تھی. حالانکہ اس وقت اگر کوئی مدینے میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، شام میں بیٹھ کر جھوٹ بولے، یمن میں بیٹھ کر جھوٹ بولے تو اتنا فاسٹ دور تو نہیں تھا نا کہ اس کے جھوٹ کی خبر پورے ملک میں پھیل جائے. لیکن حضور علیہ السلام نے ملک کا تذکرہ کیا ابن حجر کی روایت کے مطابق کہ یا رسول اللہ اس کا جھوٹ پورے ملک میں پھیل جاتا تھا، اس لیے اس کے جبڑے آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے. مجھے فوراً ٹی وی اینکر یاد آ گئے، اس لیے کہ وہ بیٹھ کر کے جھوٹ نہ بولتا ہے اور پورے ملک میں اس کا بلکہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. لوگ واٹس ایپ پر جھوٹ ڈالتے ہیں اور پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں جھوٹ پھیل جاتا ہے. دیکھو گویا کے اشارے مل رہے ہیں، حدیث میں اشارے مل رہے ہیں کہ اللہ اکبر کہ جھوٹی یہ خبر پھیلانے والوں کو حضور نے منافق کہا. یا تو لوگ نے واٹس ایپ پہ کچھ چیزیں واٹس ایپ پہ لوگ ایسی ڈال دیتے ہیں جس کے بارے میں ڈالا اس کو تک خبر. لوگوں کی عزتوں کے بارے میں جھوٹ ڈال دیا، خبروں کے بارے میں جھوٹ ڈال دیا. لوگ چاند کے بارے میں بھی جھوٹ ڈال دیتے ہیں، چاند ہوا نہیں اگر ہو گیا. یہ سب چیزیں ان کا انجام کیا ہے؟ پہلی بات تو اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے ان کو منافق کا جو جھوٹ عام کر رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی خسارہ تو تھا بھی نہیں. پھر دوسری چیز یہ کہ ان کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ اسفل من النار ان کے لیے کہا کہ جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں وہ ہوں گے. اپنے آپ پر کوئی رحم تو کریں، جھوٹ سے بچو. ایک مرتبہ ایک صحابیہ نے اپنے بچے سے کہا بیٹے ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. سرکار وہاں پہنچے گا کیا دینا چاہتی ہوں؟ کہا یا رسول اللہ کھجور دینا چاہتی ہوں. ہاں کہا ہاں چلو اچھا ہے تم دے رہے ہو، ورنہ اگر تم نہ دیتی صرف یہ بلانے کے لیے کہتی کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں اور نہ دیتی تو تمہارا شمار جھوٹ بولنے والوں میں ہوتا. سرکار علیہ السلام فرماتے سچ بولو، سچ نیکی ہے، سچ بولنے والا جنت کی طرف جاتا ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیق لکھ دیتا ہے. سچ بولنے والے کو قدرت صدیق لکھ دیتی ہے اور صدیقوں کا مرتبہ انبیاء کے بعد. پھر ایک بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ یہاں تک کہ قدرت اس کو کذاب لکھ دیتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنا یہ مومن کی شان ہے. سچ بولو، سچ بولنا یہ مومن کی شان ہے. اور فرمایا جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ بولنا یہ کافروں کا انداز ہے. جھوٹ بولنا یہ کافروں کی صفت ہے، جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی صفت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک مذاق میں بھی جھوٹ بولنا بند نہ کر دے. یعنی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے جب تک کہ جھوٹ مذاق میں بھی بند مت کرو. یعنی جھوٹ مذاق میں بھی بولنا جب تک نہیں چھوڑو گے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے. اور فرمایا جھگڑا کرنا چھوڑ دو، اگرچہ حق پر ہو تو بھی جھگڑا کرنا، یعنی اگر تم حق پر ہو تو بھی کسی سے مت لڑو، یہ کامل مومن کی علامت ہے. پھر ایک مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے کہ جو ہنسانے کے لیے باتیں گڑتے ہیں
میں وہاں گیا تو ایسا ہوا اور وہاں گیا تو ایسا ہوا، حالانکہ وہ کہیں نہیں گیا بیچارہ، وہاں تو اس نے ایسا بول دیا تھا اور اس نے ایسا، یعنی ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی مت بولو، جھوٹ سے بچو۔ اب اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اب آگے جانے کی بجائے کوئی ایسا مقام تو ہوگا جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہو سکتی، یہ بھی ایک بات تھی، یہ پہلو بھی لینا ضروری ہے، ورنہ پتا چلا کہ اب آپ نے سنا اور پھر سوچا کہ بھئی جھوٹ بولنا تو واقعی گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اللہ کی لعنت ہے، فرشتہ میل دور ہٹ جاتا ہے، تو اب کئی ایسی منزل آئے کہ جہاں سچ نہیں بولنا تھا، پھر وہاں بھی آپ نے سچ بول دیا، نقصان ہو جائے گا۔ تو تصویر کا دوسرا رخ بھی لے لیتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا کہ کئی مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں کہیں جھوٹ بولنا مباح ہے، یعنی اجازت ہے، اور کہیں جھوٹ بولنا واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ اس کا مطلب کوئی ایسی منزل بھی آتی ہے جہاں جھوٹ بولنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیچارہ کمزور ہے، مظلوم ہے، وہ کہیں چھپا ہوا ہے اور طاقتور لوگ اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب آپ سے پوچھا بتا وہ فلاں کہاں ہے، تو نے اس کو دیکھا، اب اگر آپ کہیں گے کہ میں نے ہاں دیکھا وہ فلاں جگہ ہے، وہ تو بیچارہ قتل ہی ہو جائے گا، بے گناہ قتل ہو جائے گا، مار کھا لے گا۔ تب امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی جان بچانے کے لیے واجب ہے کہ آپ جھوٹ بولیں کہ اس کی جان بچ جائے۔ پھر فرمایا کہ ایسا سچ جو امت میں فتنہ پیدا کرتے اس سے بہتر ہے کہ وہ جھوٹ کہ جو امت کا فتنہ ختم کرے۔ مثال کے طور پہ کہ کسی نے کسی کے بارے میں کچھ کہا کہ یار وہ تو فسادی ہے، اب اس کے ماننے والے جمع ہو گئے کہ بھئی وہ ہمارے فلاں کو تم نے فسادی کہا، گواہ کون ہے؟ وہ فلاں گواہ ہے۔ بولو بھئی تمہارے سامنے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ اب کہے گا کہ ہاں اس نے فسادی کہا تھا، یہ سچ ہی ہے۔ تو مگر دو گروپ لڑ جائیں گے، مارا پیٹی ہوگی، قتل و غارت گری ہو جائے گی، ایسے میں کہے گا نہیں بھائی میں نے کچھ نہیں سنا، یعنی وہاں اجازت ہو۔ اس کا مطلب کتنی خاص بات ہے، یہ اہم بات۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کتنی خاص بات لکھی ہے کہ بھئی اگر فتنہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہاں پھر یعنی کہ خلاف واقعہ بات کہہ دی جائے۔ جھوٹ بولنا کبھی ثواب نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اسلام کی حکمت ہے۔ دو لڑنے والوں میں صلح کرانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو بول دو، مگر ان میں صلح کرا دو۔ یہاں تو لوگ صلح کرانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، لڑانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے۔ اب صلح کرانے میں جھوٹ بولنے کا مطلب کیا؟ دو وہ تنا تھا، میں نہیں ملوں گا اس سے، وہ بدمعاش ہے، میں نہیں ملوں گا اس سے، وہ بے وفا ہے۔ ارے نہیں میرے بھائی، تجھے کیا پتا ہے، وہ تو بیٹھ کر کے رات میں تیری بڑی تعریف کر کے گیا ہے، وہ تجھ سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، لیکن صلح کرانے کے لیے اجازت دی۔ تو کہیں کسی مقام پر ایسے ہی میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بول سکتے، اجازت دے دی گئی۔ امام غزالی فرماتے اجازت ہے کہ چلیں ٹھیک ہے بیوی کو منا لیں، قربان جائیں۔ جس بیوی کو منانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، وہ اس کو مار پیٹ کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اس کو منانے کی بجائے اس کو مار پیٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ منافقین کی علامت ہے۔ پہلی علامت منافق کی، منہ کھولے گا تو جھوٹ بولے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے۔ کئی مقامات پر اجازت دی گئی ہے۔ دوسری منافق کی علامت کہ وعدہ کرے گا تو خلاف کرے، وعدہ وفا نہیں کرے۔ اچھا یہ آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ وعدہ خلافی کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وعدہ خلافی کو گناہ کسی نے دعوت دی، آپ کو میرے گھر دعوت ہے، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اتنے بجے آ جاؤں گا، وہ نہیں آتی اور کچھ سمجھتے بھی نہیں، اس پہ معافی بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، وعدہ خلاف۔
اگر آپ نے اپنے بچوں کو کہا بیٹے میں نے سنڈے کے دن تم کو گھمانے کے لیے لے جانا ہے، آپ پر لازم ہے آپ یا ان کو گھمانے کے لیے لے کر جائیں یا پھر آپ ان سے دوسری بات کریں، ان سے معافی طلب کریں، کیونکہ آپ نے کہا میں تمہیں لے جاؤں گا، یہ وعدہ ہو گیا۔ بیوی سے کہا ہم یہ کام کریں گے، آپ نے وعدہ کیا اس سے کہ ہم آپ کو لے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، آپ ان سے بھی وعدہ وفا کرنا آپ پر لازم ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن کسی سے جو کیا ہوا وعدہ ہے وہ اب بھی اس کے ذمے پر، اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور اگر کسی سے قرض لیا ہے وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ وعدے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر مومن تو مومن، مسلمان تو مسلمان، بال بچے تو بال بچے، بیوی تو بیوی، اگر کافر سے بھی کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو بھی وفا کرنا چاہیے۔ بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پہ دو صحابہ بدر کے میدان کی طرف آ رہے تھے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ تم محمد عربی کا ساتھ دینے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے سوچا کہ جنگ کا موقع ہے، کافروں نے پکڑ لیا ہے تو چلیں اب ان سے چھٹنے کے لیے کوئی تدبیر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جا تو رہے ہیں اپنے نبی کے پاس، لیکن تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم وہاں جا کر صرف بیٹھیں گے، تمہارے بھائیوں کے خلاف لڑیں گے نہیں، تمہارے بھائیوں کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر تمہارے بھائیوں کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ وہ آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب آ رہے تھے کافروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم بدر جا رہے ہو، ہم نے کہا ہاں بدر جا رہے ہیں، پھر انہوں نے کہا کہ تم جاؤ گے تو ہمارے بھائیوں کے خلاف لڑو گے محمد عربی کے ساتھ مل کر، ہم نے ان سے کہا تھا ہم جائیں گے تو اپنے نبی کے پاس لیکن تمہارے بھائیوں کے خلاف لڑیں گے نہیں، تو یا رسول اللہ اب ہمارے لیے کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ تم وعدہ کر چکے، حالانکہ وہاں ایک ایک بندہ قیمتی تھا، کیونکہ 1000 سامنے تھے 313 ادھر تھے، کہ کافر سے اگرچہ وعدہ کیا ہے مگر وعدہ تم نے کیا ہے، اس لیے ہم جو ہے وہ تمہیں بیٹھنا ہوگا، اب ہم تمہیں لڑنے نہیں دیں گے، میرا اللہ میری مدد کے لیے کافی ہے۔ سوچو دشمن کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، حضور کہتے وفا کرنا پڑتا۔ صلح حدیبیہ کے صلح نامے پہ دستخط ہو رہی تھی، صلح حدیبیہ کے صلح نامہ پہ دستخط ہو رہی تھی کہ مکے سے جو تمہاری طرف آئے گا تم اس کو لوٹا دو گے، لیکن مدینے سے کوئی ہماری طرف آئے گا ہم اس کو نہیں لوٹائیں گے۔ اس پہ دستخط ہو رہی تھی، ایک صحابی آئے مکے سے حضور کے ساتھ ملنے کے لیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں مکے والے مجھ پہ بڑا ظلم کر رہے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا میں وعدہ کر چکا، اس کی حضور مجھے مارتے ہیں، ساری چیزیں اس کی، سرکار نے فرمایا میں وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ خلاف نہیں کر سکتا۔ بظاہر اس صحابی کو واپس جانا پڑا، سرکار نے واپس کر دیا۔ اس وقت مسلمان گویا کہ دانت پیستے رہ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن سرکار نے کہا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، لیکن اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے، کافر متاثر ہوئے، کیونکہ ہماری نمازوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ میں ٹرین میں تسبیح لے کر بیٹھا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور ایک عورت تھی مسلمان، لیکن ان کے ہاتھ میں نے تسبیح دیکھا تو میں نے سوچا کہ میں بھی تسبیح پڑھ رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں بھی مالا ہے، تو شاید تسبیح متاثر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی تو کسی کا نام جپ رہے ہیں، ہم کسی کا نام جپ رہے ہیں، بظاہر ان کی نظر میں دونوں عمل برابر ہے کہ یہ بھی مالا جپ رہے ہیں ہم بھی مالا، تو مالا آپ کسی کو متاثر نہیں کر سکتے۔
ہم عبادت کرتے ہیں، نماز اس کو کہتے ہیں، وہ بھی کسی انداز سے عبادت کرتے ہیں، اپنے زوم کے اندر اس کو بھی وہ کوئی اور نام دیتے ہیں۔ تو چیز کون سی ہے جو متاثر کرتی ہے؟ وہ یہی چیزیں ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمائی۔ آنے والے صحابی کو واپس کر دیا، میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔